دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج آپ کو ایسا ایک سینے کا راز بتا رہا ہوں جو بہت بڑا عجیب ہے۔ یہ نسخہ جو میں نے دریافت نہیں، میرے تجربے میں رہا ہے۔ یہ سال تھا، یہ دیکھیں سال لکھا ہوا ہے 1988، سال تھا 1988، اور اس وقت 2022 چل رہا ہے۔ جب اس بندے کا علاج کیا گیا تو یہ اس وقت بھی حال حیات ہے۔ اسی بندے کا، جس مریض کا علاج کیا گیا، اس کا نام بھی میرے نام سے مشابہت ہے، ہمارے علاقے کا تھا، تو وہ نام بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ 1988 میں علاج کرنے والے حکیم کوئی اور نہیں، میرے والد مرحوم تھے، حکیم محمد عارف نظامانی، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر یہاں میں نے اس کی تصدیق لگائی تھی 1999 میں 10-30، تو اس وقت بھی یہ مکمل ٹھیک تھا۔ تو اس وقت بھی 2022 تک، ابھی تک حال حیات ہے وہ بندہ، وہ ٹھیک ہے۔ والد مرحوم دنیا سے چلے گئے، لیکن الحمدللہ وہ بندہ ٹھیک ہے۔ بہت عجیب و غریب بیماری تھی اس کو۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سن 1988 میں ہمارے علاقے میں قحط سالی تھی، پانی نہیں تھا، تو گرمیوں کی سیزن تھی، بندہ نوجوان تھا 88 میں، ظاہر ہے جو 22 تک بھی حال حیات ہے، سن 88 میں وہ نوجوان تھا، تو دور سے کہیں نہر سے، کیونکہ 88 میں مشینی سہولتیں نہیں تھیں، لوگ زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے کھوٹائی کرتے تھے، اور جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں یا پرانے نہریں جو کھودتے تھے ان کو بنجھو، پھر وہ جو مٹی اٹھاتے تھے وہ پٹھوں پہ اٹھا کے باہر نکالتے تھے۔ وہ دور سے کہیں سے نہر سے پانی لینے کے لیے، اپنی زمین تک پانی پہنچانے کے لیے اس بندے نے یہ گرمیوں کے موسم میں یہ کام شروع کیا۔ بہرحال وہ کام کرتے کرتے وہ شاید وہاں سے بیمار ہو گیا۔ غالباً یہ بس وہاں سے یہ ہوا تھا کہ میں نے اس کا پورا واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ مریض کو پیشاب سے خون آنا شروع ہو گیا، لیکن ہمارے گاؤں کا نہیں تھا، علاقے کا تھا، اور پیشاب میں اتنا خون اس کو آنے شروع ہو گیا کہ وہ مسلسل خون اس سے بہہ رہا تھا۔ خون بہتے بہتے وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو بیل گاڑی پہ، ظاہر ہے اس زمانے میں موٹر سائیکل، 88 میں موٹر سائیکل، چنگچیاں اور گاڑیاں بہت کم تھی، اور راستے بھی ناہموار تھے، اتنی ترقیاں نہیں تھی، نہ موبائل فون تھی، تو اس کو لے آنے میں ان بندوں نے جو کام کیا وہ دور دراز علاقے کے تھے، لیکن اس وقت تو وہ راستہ 20 منٹ کا 25 منٹ کا ہے، اس وقت کوئی 3-4 گھنٹے کا راستہ ہوگا، کیونکہ وہ نہروں پہ پلیں بھی نہیں تھی۔ تو بیل گاڑی پہ جب لے کر آئے، شام کا وقت تھا، والد مرحوم کے ساتھ میں بیٹھا تھا، 88 کا وقت تھا، ادویہ سازی کا کام تو کر رہے تھے،
ایسے ہی بیل گاڑی سے اترے تو اس کو چارپائی پہ آ کے یہاں لٹایا گیا، بالکل ایک بے جان جیسے لگتا ہے، اس سے بے جان، اور اس کے اندر ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً اس وقت 30 برس یا 35 برس تھی، 35-40 کے قریب ہی ہوگا کیونکہ نوجوان تھا، اور بالکل کنڈے ہو گیا تھا، ہڈیوں کا پنجرا لگ رہا تھا۔ معلوم والد صاحب نے اس کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کو کہا کہ آپ کو پیشاب سے خون آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی جی حکیم صاحب، مجھے پیشاب سے خون نہیں، بلکہ جب میں پیشاب کرتا ہوں صرف خون ہی خون ہے۔ ہاں، اتنے میں اس کو پیشاب کی جیسے ہی تکلیف ہوئی تو والد صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہاں سے پیشاب کریں۔ تو دواخانے میں بیٹھے ہوئے وہ اس کو وہاں کوئی برتن دیا گیا، اس میں جو پیشاب اس نے کیا، میں خود ہی حیران ہو گیا کہ اس کا پیشاب خون ہی خون ہے۔ والد صاحب نے کہا اس کے جو گردے ہیں وہ پیشاب فلٹر نہیں کر رہے، خون فلٹر نہیں کر رہے، یعنی کچا پیشاب پھینک رہے ہیں، اور یہ ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوئی 3-4 مہینے پہلے، 6 مہینے تک کوئی ڈاکٹروں سے بھی علاج کروایا، ادھر ادھر سے، کہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، بڑے مایوس تھے۔ تو انہوں نے کہا حکیم صاحب یہ تو ہم بہت مایوس ہیں، اب تو ہم نے ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، اور ہم تو بس موت اور زندگی کی کشمکش میں مریض کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سیم وہ الفاظ ہیں جو مریض کے بھائی نے کہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بھائی کا انتقال ہو چکا، جو بڑا بھائی تھا۔ تو اس نے کہا مریض تو بس یہ آخری وصیتیں جاری کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یہ ہوگا۔ والد صاحب نے کہا اللہ نے حیاتی دی تو یہ مرض کوئی مرض نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، کیونکہ اس کا پورا واقعہ میں نے وہ اپنے کتاب میں درج کیا ہے۔ اسی وقت سن 88 میں تو پھر حیران کن طور پہ مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں، کشتہ سنگ یہود لے کر آئیں، کلمی شورے والا۔ میں بھی پریشان ہو گیا، میں نے کہا اتنی بڑی بیماری اور کشتہ سنگ یہود، لیکن میری عمر چھوٹی تھی، سن 88 میں، تو میں تو کچھ نہیں بول رہا تھا، لیکن میں سنگ یہود، کشتہ سنگ یہود جو تھا وہ لے کر آیا۔ سنگ یہود یہ اور ہے، آپ جو سنگ یہود سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ والد صاحب کیا کرتے تھے، سنگ یہود کو پہلے کسی لوہے کے برتن میں رکھ کر وہاں اس کو سنگ یہود کو نیچے آگ دیتے تھے، جو پاؤڈر ہوتا تھا وہ نکال دیتے تھے، باقی سنگ یہود پھینک دیتے تھے۔ کہتا ہے وہ پتھر ہے، اوریجنل سنگ یہود ایک ہی آگ پہ اٹا ہو جاتا ہے۔ اسی سنگ یہود کو برابر وزن سنگ سرمائی الگ کشتہ کرتے تھے۔ اسی زمانے میں سنگ سرمائی کو کشتہ کر کے ایک آگ عام دیتے تھے، آگ دینے کے بعد اس کو نکال کر اس کو کشتہ کر کے بعد میں وہ سنگ یہود کو کیا کرتے تھے کہ دونوں چیزوں کو آپس میں ملا کر آب مقطر مولی کا پانی، 5 تولے کلمی کا چھوڑا۔ حیرت کی بات یہ بتاؤں کہ ہمارے میں اتنی محنت نہیں ہے، اس دور میں یہ محنت کرتے تھے، واقعی محنت کرتے تھے۔
وہ کیا کرتے تھے کہ آب مقطر مولی کا پانی 5 بوتلیں یعنی 5 لیٹر اپنے پاس رکھتے تھے. دوائی تو تھی ٹوٹل 15 گرام. ٹیپا ٹیپا کر کے اس کو کھر کرتے تھے، چاہے کتنے بھی دن لگ جائیں، 10 دن لگ جائیں، 12 دن لگ جائیں، 15 دن لگ جائیں، لیکن وہ کھر کرتے کرتے تھکتے ہی نہیں تھے. جب یہ 5 لیٹر کھرل میں پانی ختم ہو جاتا تھا تو اسی کو لوگ بغیر لوگ دے کے آگ دیتے تھے. ہمیشہ آگ بڑی دیتے تھے، مٹی کے بوتے میں گل حکمت کر کے 2 من اپلوں کی آگ دیتے تھے. تو یہ سفید کلر کا کشتہ برآمد ہوتا تھا، بالکل سفید کلر. پھر اس کی خوراک 1 رتی سے 2 رتی کے برابر چینی کی شربت سے دیتے تھے. تو وہ کشتہ سنگ یہود میں لے کر آیا. اس نے کہا اس کی 3 خوراکوں سے اس کا پیشاب کا خون بند ہو جائے گا، اور اگلے دن مجھے رزلٹ بتانا. تو اس نے 3 دن کی دوا دی. تو دوسرے دن ان کا بندہ نہیں آیا، لیکن 3 دن کے بعد وہ بندہ جو بیل گاڑی پہ آیا تھا، وہ بیل گاڑی میں تو نہیں لیکن گھوڑے پہ چڑھ کے، ان کے پاس ایک گھوڑا بھی تھا، اس پہ چڑھ کے وہ آیا. اس نے کہا حکیم صاحب، دوسرا بندہ اس کو لے کر آیا، لائق ظاہر ہے وہ کمزور ہو چکا تھا. اس نے کہا میرا خون تو بالکل رک گیا، پیشاب صاف آ رہا ہے، لیکن میرا بدن بہت لاغر ہے اور میں بہت کمزور ہو گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ ابھی آپ ایسا کریں، دودھ نہ پئیں، کوئی گوشت آور چیز نہ کھائیں، سبزیاں کھائیں، اور یہ دوا صرف 15 دن کھانے، 15 دن کی دوائی اس کو دے دی. 15 دن دوائی کھائیں، پھر دوائی بند کر دینا، پھر آہستہ آہستہ تمام پرہیز ختم کر دینا. اور خدا گواہ ہے، یہ بندہ جو اس وقت اتنا بیمار تھا، لاغر تھا، دیکھتے 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 اس میں اسی طرح سے ایک جوانی کا جوبن جیسے آتا ہے، چہرہ اس کا نکھر گیا. آج تک بھی وہ تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر پیدل آتا ہے، پیدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے نوجوان مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ اتنا کامیاب ترین خون کے بند کرنے کے لیے جو گردوں سے خام خون آ رہا ہے. تو والد مرحوم سے میں نے پوچھا کہ اس نے کوئی، کہتا ہے نہیں، اس کے گردوں کے اندر کوئی زخم وغیرہ نہیں تھا، یہ گردے اصل میں پیشاب اور خون کو الگ نہیں کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سال 2022 ہے اور تاریخ تقریباً اگست کی 1 تاریخ ہے. ابھی تک الحمدللہ یہ مریض 6 کلومیٹر پیدل چلتے اور پیدل آتے جاتے، بالکل اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے وقت کے ساتھ بڑھاپا ہو چکا ہے، والد مرحوم بھی دنیا سے چلے گئے. تو دنیا دارالفنا کا مقام ہے. اس سے پہلے کئی حکماں چلے گئے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ میرے پاس جن حکیموں کے روبرو دیے ہوئے نسخے ہیں وہ سنیاسی نسخے ہیں. کچھ سنیاسیوں سے میرے بہت قریبی تعلقات رہے. میرے والد مرحوم حکیم محمد عارف نظامانی جو دنیا میں نہیں رہے، حکیم محمد لائق جو میرے انکل تھے، 1997 میں اس کا انتقال ہو گیا، یہ بھی سنیاسی طبیب تھے. حکیم میاں محمد صالح، یہ میں نے حکیموں کے نام لکھ کے رکھے جنہوں نے روبرو یہ نسخے مجھے بتائے، یہ بھی دنیا میں نہیں رہے.
حکیم مرحوم حاجی جلال نگاری جو میرے دوستوں میں دوست تھے، یہ بھی دنیا میں نہیں رہے۔ حکیم مرحوم فیض محمد نظامانی ٹھری، یہ بھی دنیا میں نہیں رہے۔ مرحوم مولوی عبدالغفور نظامانی کا نام نہ لینا، یہ حکیم تو نہیں تھے لیکن ایک عالم دین تھے اور بزرگ ہستی تھے، تو بہت اعلیٰ درجے کے ایک منجے ہوئے عالم تھے۔ الحمدللہ ٹنڈے سومرے کے شہر کو سدھارنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ حکیم فتح محمد نظامانی، یہ مرحوم کا انتقال، اس کے تمام نسخے جات، یہ سنیاسی وہ حکیم تھے جو ایک یا دو نسخے بناتے تھے، زیادہ نہیں بناتے تھے۔ ان کے پاس کوئی 10 یا 12 بوتلیں نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی برنیاں نہیں تھیں، یہ چند اوصاف شیشیاں بنا کے حکیم چلتے تھے۔ یہ ان حکیموں کا شمار جو ہے سنیاس و طبیبوں میں یہ روبرو، وہ حکیم جن سے میں نے جا کر ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے ساتھ رہا، ان کے نسخے بھی الحمدللہ اسی بیاض کے اندر موجود ہیں، جو وقتاً بوقتاً میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس بیاض کے اندر شاید ایسے نسخے ہوں جو ایک اس بیاض میں جس حکیم نے مجھے نسخہ بتایا وہ اس کا والد حکیم اجمل خان کو بھی حیران کر کے آیا تھا، اس کا والد حکیم اجمل خان کو بھی حیران کر کے آیا تھا۔ وہ بھی دنیا میں حکیم تو نہیں رہے لیکن ان کے نسخے میرے بیاض کے اندر موجود ہیں، تو میں یہ نسخے تمام دوستوں کو آہستہ آہستہ الحمدللہ بتاتا رہوں گا۔ آپ چینل دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ میں کچھ نسخے ایسے ہیں جو آخری میں دے سکتا ہوں۔ جیسے پرانا بخار ہوتا ہے، اس پہ میرا ایک تجربہ ہے کہ جب پرانا بخار ہو جائے کسی دوا سے نہ اترے تو اس کو اجوائن سادہ، جوان جس کو جوان بھی کہتے ہیں، اجوائن سادہ بھی کہتے ہیں، اس کا پانی پلائیں تو بخار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سنیاسی نسخہ ہے، میرے تجربے میں ہے۔ نسخے میں وہی بتاؤں گا جو میرے تجربے میں ہے۔ بہت بیاضوں میں کتاب تو میرے پاس پتہ نہیں، کتابوں کے تو بہت بڑے مقدار میں، لیکن میرے جو تجربے ہیں فالنج، لکوا اور گردوں کے بیماریوں پہ، ڈائلنس کے مریض، لنگڑی کے مریض، ریڑھ کے ہڈی کے مریض، اور الحمدللہ عورتوں کے تمام امراض، بچوں کے تمام امراض، جن پہ میرا تجربہ رہا ہے، جو میں نے کامیاب نسخے پائے، وہ سب کو بتاؤں گا الحمدللہ۔ میں حکیم محمد خان نظامانی، میرا واٹس اپ نمبر ہے 0300276075۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔